خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے، ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عامر ڈوگر نے کہا پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں کا لیڈرشپ کو لکھا گیا خط پڑھ کر سنایا۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بیشتر ارکان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا علیمہ خان اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے جذبات کو سمجھا جائے اور احترام کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں کا طرز عمل بھی سیاسی ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ ترال چودھری کا گنڈا پور کے بیان پر رد عمل۔ کہا تحریک انصاف نے بار بار سیاسی غلطیاں کیں، پہلے استعفے دیے پھر اسمبلیاں توڑ دیں، یہ اب اپنی نالائکی کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئے۔ اگر کسی نے ریاست پر حملہ آور ہونے کی جرت کی تو جواب پہلے سے بھی سخت ہوگا۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا بانی پی ٹی آئی کو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے جیل میں ملاقات کے دوران پیغام پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کا یقین دلایا۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 74 مخصوص نشستیں بحال۔ حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں تعداد بڑھ کر 232 ہو گئی۔ ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن واپس۔ قومی اسمبلی کی 22 صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد اور جے یو آئی کو مل گئیں۔ نون لیگ کی 43، پیپلز پارٹی کی 14، جے یو آئی کی 12 نشستیں بحال۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پی کے کی ایک نشست بحال کی گئی۔ ملک میں چینی کی بڑھتی قیمتوں سے حکومت پریشان، ایک بار پھر چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری سطح پر 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی۔ یہ چینی عوام کو سستے داموں فراہم کی جائے گی۔ مہنگی چینی بیچنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ کو متحرک کیا جائے گا۔ مافیا پہلے چینی برآمد کرتا ہے اور پھر درآمد کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے رہے، حکومت اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے۔ محصولات وصولی اور فرائض کی ادائیگی سے ایف بی آر عوام سے عزت و تکریم سے پیش آئے، کسی قسم کی ادارہ جاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر اصلاحات پر اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی ٹیکس محصولات میں اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو سراہا۔ کہا نئے مالی سال میں محصولات وصولی اور معاشی اہداف کے حصول میں یہی مستعدی جاری رکھیں۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں، بھارت امن کے لیے مذاکرات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت۔ کہتے ہیں دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے، بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ بنے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ بلاول بھٹو نے کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کو ضروری قرار دیا۔ غفلت کے باعث 17 جانیں چلی گئیں، سیاحوں کو بروقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا؟ حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کا سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں استفسار۔ کمشنر ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر آج طلب۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل انتقاخیل نے بتایا کہ ایئر ایمبولنس موجود ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکا۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔